الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تختصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم رواہ مسلم۔ آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا صرف جمعے کا روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں، یعنی کہ صرف جمعے کا، نہ 7 جمعرات ہو نہ ہفتہ ہو، صرف جمعے کا روزہ رکھنا کیسا ہے۔ تو اس کے متعلقہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جمعے کی رات کو باقی راتوں میں سے جمعے کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو، اور اسی طرح دنوں میں سے جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو، مگر یہ کہ تم میں سے کوئی روزہ رکھتا ہو، کوئی ایک تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے ایسی صورت میں۔ تو اس روایت کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے ہمارے موضوع کے متعلقہ۔ ویسے تو اس جو روایت ہے اس کے اندر جمعے کی رات کو قیام کے لیے خاص کرنے سے روکا گیا ہے کہ قیام کے لیے خاص نہ کیا جائے، یعنی کہ باقی کسی رات میں بندہ قیام اللیل نہ کرے، صرف جمعے کی رات کو قیام اللیل کرے، تو یہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ خاص نہیں کر سکتے آپ اس رات کو، اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہیں کر سکتے، کیونکہ جمعے کا دن خاص کرنا گویا کہ اپنی طرف سے ایک نئی شریعت وضع کرنے والی بات ہے۔ جمعے کے دن کو خاص روزے کے لیے نہیں کیا جا سکتا، اور ایک استثناء بیان کر دیا کہ تم میں سے کوئی روزہ رکھتا ہو تو وہ رکھ سکتا ہے، یعنی کہ کسی کی روٹین تھی کہ ایام بیز وغیرہ کے روزے رکھنا، تو وہ روزہ جو ہے اسی دن آ گیا، وہ تو ویسے آگے پیچھے بھی آ سکتا ہے۔ تو کسی کا روٹین تھی کہ ایک دن روزہ رکھنا ایک دن چھوڑنا، تو ایسی ترتیب کے ساتھ اگر کسی کا جمعہ درمیان میں آ جائے تو اس کے لیے درست ہے، ویسے جمعے کے دن کو خاص کر کے کہ برکت والا دن سمجھ کے روزہ رکھا جائے، یہ درست نہیں بات، کیونکہ جمعے کا دن جو ہے وہ عید کا دن ہے، تو عید کے دن روزہ نہیں ہونا چاہیے، تو ہفتے کی عید ہے تو یہ اس کو جو ہے خاص نہیں کرنا چاہیے روزے کے لیے جمعے کے دن کو۔ یہ روایت جو تھی یہ مسلم کے اندر تھی۔ تو اس روایت کے اندر ایک چیز تو یہ ہمارے موضوع کے متعلقہ یہ پتہ چلی کہ روزے کو جمعے کے دن خاص کر کے نہیں رکھ سکتے۔ باقی ایک اصول یہ ملا کہ کسی چیز کو خاص نہیں کر سکتے، ہم جس کو شریعت نے خاص نہیں کیا ہم خاص نہیں کر سکتے، یعنی کہ آدمی خاص کر لے کہ میں عید والے دن یا صرف جمعے والے دن جو ہے قبرستان میں جاؤں گا، تو یہ بات درست نہیں ہے، خاص نہیں کر سکتے۔ جو اللہ نے شریعت نے چیز خاص نہیں کی آدمی اس کو خاص نہیں کر سکتا، یا کوئی آدمی خاص کر لے کہ میں مثلا جمعے والے دن فلاں صورتیں پڑھوں گا رات کو مغرب میں عشاء میں، تو یہ بھی بات درست نہیں ہے، کیونکہ کسی صحیح حدیث سے چیزیں جو ثابت نہیں ہیں، جس کو حدیث نے خاص نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح نص کے ساتھ یا اللہ رب العزت سے صحیح نص کے ساتھ جو چیز خاص اور نہ ثابت نہیں ہے اس کو خاص نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، تو کیا جمعے کا یا ایک دن آگے اور پیچھے ملا کر جمعے کا روزہ رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں، یعنی کہ جمعرات جمعے کا اور جمعے اور ہفتے کا روزہ یہ رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں، تو اس کے بارے میں بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی روزہ نہ رکھے جمعے کے دن، مگر یہ کہ اس سے ایک دن پہلے روزہ رکھ لے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھ لے۔ یہ روایت جو ہے بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو اس روایت کے اندر جمعے کے دن اگر روزہ کسی نے رکھنا ہے تو اس کی وضاحت آ گئی کہ تم آگے ملاؤ جمعے کے ایک دن یا پیچھے ملا لو، یعنی کہ جمعرات جمعے کا رکھ لو یا جمعے یا ہفتے کا رکھ لو، یہ درست ہے چیز۔ صرف جو جمعے کا روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے، جیسا کہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت کہتی ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، جمعے والے دن روزہ رکھا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہنے لگے کہ
اے جویریہ تو نے کیا کر روزہ رکھا تھا یعنی کہ جمعرات کو؟ تو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ میں نے نہیں روزہ رکھا کل جمعرات کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کہ تریدین ان تصومین غدن، کیا تیرا کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، یعنی کہ ہفتے کے دن بھی روزہ رکھنے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ تو جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی نہیں، کل بھی روزہ رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں، صرف جمعے کا روزہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جویریہ بنت حارث کو کہا تیری روزہ افطار کر لے، چھوڑ دے روزہ، یعنی کہ صرف جمعے کا روزہ جو ہے افطار کروا دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ جمعے کو برکت سمجھ کے صرف جمعے کا روزہ رکھنا یہ درست چیز نہیں ہے، اس کے لیے یا تو ایک دن آگے ملانا پڑے گا یا پیچھے، تب جمعے کا روزہ درست ہوگا۔ صرف جمعے کا روزہ جو رکھنا ہے یہ درست نہیں ہے۔ باقی جو ہے ایک پیچھے مسئلہ بیان ہو چکا ہے، اس کے متعلقہ ایک چھوٹی سی روایت جو ہے حافظ ابن حجر لائے ہیں، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر اگلا موضوع شروع ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان ہو تو تم روزہ نہ رکھو، نصف شعبان ہو تو روزہ نہ رکھو۔ یہ روایت جو ہے حمزہ یعنی کہ سنن اربع، سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد کے اندر ہے۔ اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں وستن کا رہو احمد، امام احمد نے اس کو نکارت اس کی بیان کی ہے، اس کو منکر قرار دیا ہے امام احمد نے۔ تو اس روایت کے اندر یہ ایک چیز یہ بیان ہوئی کہ شعبان جو رمضان سے پہلا مہینہ ہے یہ نصف ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے پھر روزے نہ رکھے جائیں۔ تو پھر یہ تعارض پیش آتا ہے کہ پیچھے تو ہم نے پڑھا تھا، یہ اصل میں موضوع پیچھے گزر گیا ہے شعبان کے متعلقہ، تو شعبان کے متعلقہ ہم نے پڑھا تھا کہ مستحب ہے کہ شعبان کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، یعنی کہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تو وہ شعبان کا مہینہ ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے شعبان کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو بعض ائمہ نے اس کی ایک چیز یہ بیان کی ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ شعبان کے اندر روزے رکھنا، نصف شعبان میں، نصف کے بعد، آگے پیچھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، امت کے لیے نہیں ہے۔ امت کے لیے یہ آپ نے قول فرما دیا کہ نصف کے بعد نہ رکھو۔ بعد نے یہ کہا کہ یہ کراہت جو ہے یہ حرمت کی نہیں ہے، یہ جو نہیں ہے، یہ جو منع کیا ہے یہ کراہت کے لیے ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ اور بعد نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ جو ابتدا سے روزے نہ رکھے، صرف آخر میں روزہ رکھے شعبان کے آخر میں، اس کے لیے منع ہے۔ جو شعبان کے اندر شروع سے رکھتا آ رہا ہے اس کے لیے کوئی منع نہیں، وہ شعبان کے شروع سے رکھتا آ رہا ہے تو شعبان کے شروع میں رکھے، پھر درمیان میں، پھر آخر جو ہے رکھ لے، لیکن ایک دو دن پہلے نہ رکھے آدمی، تو یہ بہتر ہے۔ ویسے جو شروع سے رکھتا آ رہا ہے اس کے لیے منع نہیں ہے۔ تو راجح بھی چیز یہی ہے کہ جو شعبان کے اندر شعبان کے روزوں کو مستحب جانتے ہوئے شروع شعبان سے رکھتا آ رہا ہے روزے، اس کے لیے کوئی منع نہیں کہ وہ شعبان کے نصف کے بعد بھی روزے رکھے، اس کے لیے کوئی منع نہیں۔ یہ منع اسی کے لیے جو خاص کر لیتا ہے رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان کے استقبال کے لیے نصف شعبان کے بعد جو روزے شروع کرتا ہے، پہلے نہیں رکھے اس نے، تو اس کے لیے یہ منع ہے کہ وہ نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھے۔ تو جس کا روٹین یہ ہے کہ وہ شروع سے رکھ رہا ہے تو اس کے لیے کوئی منع نہیں ہے۔ باقی اس روایت کے اندر جو ہے کلام بھی کیا گیا ہے، امام مالک علیہ رحمہ بھی اس کی نکارت بیان کرتے ہیں، امام ابی داود جو ہیں وہ اس کو منسوخ قرار دیتے ہیں، لیکن یہ روایت جو ہے صحیح، امام البانی علیہ رحمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، روایت صحیح ہے۔ تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ جو خاص استقبال رمضان کے لیے نصف شعبان کے بعد روزے رکھتا ہے اس کے لیے منع ہے، جو استقبال کی نیت نہیں بلکہ شروع سے رکھتا آ رہا ہے شعبان کے شروع سے، اس کے لیے کوئی منع نہیں، وہ نصف کے بعد بھی روزے رکھ سکتا ہے۔ کل جو ہے انشاءاللہ اگلا درس بیان ہوگا ہفتے کا روزہ اور اتوار کا روزہ جو ہے اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے، تو یہ جو ہے کل بیان ہوگا۔ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔